اہل سنت کے درمیان ہر ایرا غیرا، ہر چھوٹا بڑا صحابہ میں، اہل بیت میں حکم بننے کی کوشش کرتا ہے، منصف بننے کی کوشش کرتا ہے، جج بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے یارو، مقدس آستانوں پر بوسہ زن رہنے والوں، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ ہمیں اور آپ کو حکم بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ بھی نبی کے ہیں، آل بھی نبی کے ہیں، ان دونوں کے متعلق فیصلہ میرے رب نے کر دیا ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، میرا رب فرماتا ہے نبی کے یار ہوں یا نبی کے آل ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا دار وعدہ کر کے بھول سکتے ہیں، میں نبی کے یاروں کے ساتھ وعدہ کر کے نہیں بھول سکتا۔ صحابہ ہو تو جنتی، آل ہو تو جنتی۔ اس لیے یہ جو آستانے ہیں، جہاں شریعت کا راج ہے، جہاں طریقت کا داج ہے، ہر آستانہ جہاں شریعت ہو طریقت نہ ہو وہاں طریقت کا داج نہیں ہوتا، اور جہاں طریقت کا داج نہ ہو وہاں شریعت کا راج بھی نہیں ہوتا۔ وہی آستانہ ہے جہاں شریعت بھی ہو وہاں طریقت بھی ہو، جہاں ڈول باجے اور دیگر غیر شرعی اعمال ہوتے، ہم اہل سنت و جماعت ان سے بری ہیں، ان آستانوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آستانہ وہی ہے جہاں شریعت بھی ہو، جہاں طریقت بھی ہو۔ اور ایک بات اور کرنا چاہوں گا آپ کو، جس کے سر پر بڑی پگڑی نظر آئے، لمبی داڑھی نظر آئے، تم اس کو اپنا پیر بنا لیتے ہو۔ اور پیر بنانے کے، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا بڑا زبردست جملہ ہے کہ آپ نے ایک پلاٹ لینا ہو تو 20 آدمیوں سے پوچھتے ہو اس کے کاغذات صحیح ہیں، اس کا عکس فضائی درست ہے، اس کا حدود اربہ صحیح ہے، اس میں کوئی فراڈ تو نہیں ہے۔ پلاٹ لینا چاہو، دنیا میں دنیا کی زمین لینا چاہو تو 20 لوگوں سے مشورہ کرتے ہو، اور پیر بنانا چاہے، آخرت کا سودا کرنا چاہو، کسی سے نہ پوچھو۔ دیکھو کہ اس میں شریعت ہے، دیکھو کہ اس میں طریقت ہے، وہ پارسا ہے، وہ نیک ہے، وہ بارگاہ رسالت تک اس کا دل روح جڑا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر ان کے ہاتھ چوم کر طریقت کے میدان میں داخل ہو جاؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اور ایک اور سبق پیر سید مظفر حسین شاہ میرے دوست ہیں، کراچی کے رہنے والے، انہوں نے بڑا اچھا نسخہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مرید ہونا کسی پیر کا تو اس کو ٹٹولو، اس کی تلاشی لو، کوئی جیبوں چ نہ ہاتھ پائے۔ تلاشی لینی تو تلاشی ایک جملے سے بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو؟ کہا اس سے سوال کرو کہ میرا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تم نے دینا ہے۔ اگر جواب صحیح ہو گیا اور اہل سنت کے مطابق ہو گیا تو یہ سر بھی قربان، اولاد بھی قربان، جان بھی قربان ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ پھر بتائیں، دما دم مست قلندر کا جواب کیا ہے؟ سوال کرو اسے، دما دم مست قلندر، اس کا جواب کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ صدیق کا پہلا نمبر، سمجھو یہی سنی ہے، یہی شریعت والا ہے، یہی طریقت والا ہے۔ وگرنہ وہ حضور شیخ العالم کی بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دورہ حدیث، درس حدیث کی کلاس میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان عالم دین کھڑا ہوا، اس نے کہا جی پنجابی میں کہ جی پیر بھی ڈاکو ہو گئے انہوں نے۔ کیا جی وہ کیا سوال تھا؟ تو کم از کم ایک گل تو یاد رکھو نا صحیح، کہا پیر بھی ڈاکو ہو گئے۔ تو مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ ایسے نہ کہو، ایسے کہو کہ ڈاکوؤں نے پیروں کا لباس پہن لیا۔
پیر ڈاکو نہیں ہو سکتا. جس کو شریعت کا علم ہے اس کو نبی کی حیا آتی ہے. جس کو شریعت کا علم ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے. میں کل بھی بیان کر رہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر دل پر ہوتی ہے. جس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ دل پر ہوتی ہے. اور دل کو پاک صاف کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنے کے قابل بنا دیتا. تو درزی بڑے ظالمن انہوں نے جیب بھی دل دے اوپر بنائی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جن کی نظر دل پر ہوتی ہے اور کچھ انہیں آخنے کی ضرورت ہے. تساں اتنے سیانے اتنے ہوشیار پھر بھی لوگوں کی گلاں سنتے ہو. یہ جو کان ہے نا کان, اس میں اچھی بات چلی جائے تو اندر روشنی, اور خدا نہ خواستہ غلط بات چلی جائے, زہر چلا جائے نا زہر, تو اندر سارا ماحول زہر آلودہ ہو جاتا ہے. آپ نے کنواں دیکھا ہے نا, کنواں میں غلاظت ڈالو سارا پانی گندا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ زہر ڈالو تو پانی زہریلا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ زہریلا ہو جاتا ہے. اگر زہر سے بچانا ہو تو شریعت کو پیش نظر رکھو, طریقت کو پیش نظر رکھو. شریعت ہوگی تو آنکھ محفوظ, شریعت ہوگی تو زبان محفوظ, شریعت ہوگی تو کان محفوظ, شریعت ہوگی تو دل محفوظ, شریعت ہوگی تو دنیا محفوظ, اور مجھے کہنے دیجئے شریعت ہوگی تو آخرت بھی محفوظ ہے. اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے, سب کو خدا آبادی شادابی نصیب فرمائے. تو یہ